أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعض مظاہر اور آثار کا ذکر ہوا. آئیے آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں اختصار کے ساتھ ان اسباب، ذرائع اور وجوہات کو جاننے کی کوشش کی جائے کہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے اسباب اور ذرائع ہیں اور جن پر عمل کر کے یا جن کو اپنا کر ارحم الراحمین کی رحمتوں کا مستحق ہوا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک اہم سبب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. گویا کہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے اور پینے کے آداب میں، رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں، تجارت اور بیع و شراء میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اور اسی آیت کا مفہوم مخالف یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر لوگوں نے اللہ کی اطاعت سے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پس پشت ڈال دیا، ان سے اعراض کیا اور اس کو لائق اعتنا نہیں سمجھا، تو گویا کہ اللہ کی رحمت کے بجائے ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں گے وہ اللہ کی رحمت کے بجائے اس کے غضب اور اس کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے. اور آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں یا اقبال کی زبان میں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، لیکن ایسا نہیں ہے.
کائنات اپنے مومن بندوں پر ہمیشہ رحم فرماتا رہا ہے اور ہمیشہ رحم فرماتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی مومن بن کر تو رہے، مسلمان بن کر تو رہے، اللہ کا فرما بردار بن کر تو رہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن کر تو رہے۔ آج یہ امت مسلمہ جو اطاعت الہی کا دم بھرتی ہے، جو اطاعت رسول کا دم بھرتی ہے، لیکن عقائد سے لے کر عبادات اور معاملات سے لے کر اخلاقیات، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، خرید و فروخت، بیع و شراء، دوسروں کے ساتھ تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت، تمام معاملات میں نہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا پاس ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی لحاظ، تو پھر رحمتیں نازل کیسے ہوں گی؟ اللہ رب العالمین کی مہربانیوں کے ہم مستحق کیسے بنیں گے جبکہ رب کائنات کا فرمان اور اس کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے فرمان سے بڑا کوئی سچا فرمان پوری دنیا میں نہیں ہے، اس کے قول سے زیادہ سچا کوئی قول نہیں ہے، اور اسی کا یہ فرمانا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، اس کے لیے تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نہیں، اگر ہم اور آگے چلیں تو اطاعت الہی کے لیے ایک رحمت الہی کے لیے ایک شرط اور ایک سبب اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نمازوں کی محافظت کی جائے، نمازوں کو پڑھا جائے، نمازوں سے روگردانی نہ کی جائے۔ قرآن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکات دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم اللہ کی رحمتوں سے دور، رب کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اطاعت الہی ہمارے یہاں سے گئی، اطاعت رسول ہمارے یہاں سے عنقا ہو گئی، ختم ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ وہ نماز کہ جو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک اس انسان کے لیے جو اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہو گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ تندرست ہو، چاہے وہ گھر پر مقیم ہو، چاہے وہ حالت سفر میں ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو۔ صرف وہ حالتیں کہ جن میں شریعت نے خواتین کے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے، بلوغت کے بعد، مکلف ہونے کے بعد، چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، کسی بھی مقام کا ہو، کسی بھی پوزیشن کا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس کے لیے نماز کو چھوڑنا جائز اور درست نہیں۔ آج ہم اللہ کی رحمتوں کے ہم پر نہ ہونے کے سلسلے میں شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی حالت دیکھی کہ آج ہماری مسجدیں خالی؟ رب فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ رب کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ تمہارے یہاں ہونی چاہیے، نمازیں تم پڑھو، زکاتیں دو، رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ مسجدوں کی حالت دیکھ لیں، اللہ کے گھروں کی حالت دیکھ لیں، بازار ہمارے پر رونق، جوئے خانے، شراب پینے کے اڈے، ہمارے کلب، ڈانس ہاؤس اور نہ جانے کون کون سی چیزیں، حتیٰ کہ وہ جگہیں جو مردوں کی ہیں
گئی جن میں مومن کا 5 وقت آنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے لیے رکوع اور سجدے کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھنا، اس کے سامنے رکھنا، یہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا ایک اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کے لیے جب تک نمازی اپنی نماز کی جگہ میں برقرار رہتا ہے اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ تو اپنے اس نماز پڑھنے والے بندے کو بخش دے، اے اللہ تو اپنے اس نماز پڑھنے والے بندے پر رحم فرما۔ ہم تو نہ مسجدوں ہی میں نہیں آتے، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ہمارے یہاں تو نماز کا کوئی وہ تصور اور وہ اہمیت ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو کیسے ہم رب کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے؟ کیسے ہم فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کے حقدار بنیں گے کہ جو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نمازی کے لیے جب تک نمازی اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کا وضو جب تک نہیں ٹوٹتا تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سوچئے گا، غور کیجئے گا، نیز اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں پر بھی رحم فرماتا جو اللہ کی مخلوقات پر، اللہ کے بندوں پر، جو انسانوں پر، اور انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں اور دوسری مخلوقات پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر، مہربانی کرنے والوں پر رحمان مہربانی کرنے والا، وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سماوات، رحم کرنے والوں پر، مہربانی کرنے والوں پر، لوگوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں زمین والوں پر مہربانی کرو، زمین والوں پر شفقت کرو، زمین والوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحمت نازل کرے گا۔ آج اپنا حال دیکھ لیں، ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار، ایک دوسرے پر ظلم کی آخری حد اور آخری انتہا کرنے کے لیے تیار۔ آج ہم یتیموں پر شفقت کے ہاتھ نہیں پھیرتے، بلکہ سوچتے ہیں کہ یہ یتیم، یہ بیوہ، یہ غریب جس کا کوئی نہیں، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، جس کے مقابل، جس کے حمایت میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں، اس کے حقوق، اس کی زمین، اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کا پیسہ کیسے ہم ہڑپ کر لیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ ہم حسن سلوک کیا کریں گے جب ہم ان کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت کا اور رحم کا، مہربانی کا، شفقت کا سلوک نہیں کرتے کہ جن کی انگلیاں پکڑ کے ہم نے چلنا سیکھا، جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہم نے بولنا سیکھا، جن کے کھلانے کے ذریعے سے ہم نے کھانا سیکھا، جن کے بتانے کے ذریعے سے ہم نے کپڑے پہننا
سکھانے کے ذریعے سے ہم نے دنیا کی اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, ماں باپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرتے, ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتے, تو دوسروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ رحمت کا, شفقت کا اور مہربانی کا معاملہ نہیں کرتے, رب کی رحمت سے ہم دور ہو گئے. رب کی رحمت سے ہم دور ہو گئے. اللہ رب العالمین کی رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں اٹھے, قیام اللیل کرے, نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو رات کو اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھاتا, اور اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتا ہے تاکہ وہ بھی اٹھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس خاتون پر بھی, اس عورت پر بھی, اس بیوی پر بھی کہ جو اٹھتی ہے رات کو اور نماز پڑھتی ہے, قیام اللیل کرتی ہے, اور برابر میں جو اس کا شوہر سویا ہوا ہے اس کو بھی اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے اٹھاتی, اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتی. سوچیں, غور کریں, قیام اللیل کے لیے اٹھنے اور اٹھانے والے مرد و عورت کے لیے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی. اور ظاہر ہے نبی جس کے لیے رحمت کی دعا کریں اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا. قیام اللیل کرنا, نوافل کے لیے جاگنا اور جگانا یہ تو بہت دور کی بات. آج شوہر نماز کے لیے اٹھتا ہے, بیوی کو نہیں اٹھاتا, بیوی نماز کے لیے اٹھتی ہے, شوہر کو نہیں اٹھاتی. ہم نماز کے لیے آتے ہیں فجر میں اگر اللہ نے توفیق دی, اور ہمارے بچے رات کے بعد دن کے 12 بجے تک سوتے ہیں, ہم کو ہوش نہیں ہوتی. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہماری اولاد, ہمارے گھر والے, ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے ماں باپ, ہمارے اعز و اقارب, ہمارے پڑوس کے لوگ, ہمارے قریب, ہمارے ساتھ کام کرنے والے, وہ کس حال میں ہیں, وہ نمازیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے, ان سب کی ہمیں کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نماز کے لیے اٹھنا. ایک چیز یاد رکھیں, ایک مسلمان سے نمازوں کا کے چھوڑ دینے کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. 5 وقتہ صلوات جو فرض کی ہے اللہ رب العالمین نے, ایک مسلمان سے اس کے چھوڑ دینے کا, تارک صلاۃ ہو جانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ایک مومن تارک صلاۃ ہو جائے, نماز کو چھوڑ دے, صرف وہ 8ویں دن آئے یا سال بھر میں آئے, ایک مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی. ایک ایسا مومن, ایسا انسان جو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بننا چاہتا ہے, اس کا یہ وسیلہ نہیں ہو سکتا. یہاں تو دعا رحمت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نوافل ادا کرنے والے کے لیے, قیام اللیل کرنے والے کے لیے. اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا, بیمار کی ملاج پرسی کرنا, بیمار کے گھر جانا, اس کے حال احوال پوچھنا, یہ بھی رحمت کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
کہ جب کوئی آدمی کسی مریض اور بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ رحمت میں جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جائے اور بیٹھ جائے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے بیمار کے پاس، بیٹھ جاتا ہے مریض کے پاس، اس کی کا حال چال پوچھتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس کو تسلیاں دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی رحمتوں میں غوطے لگاتا ہے، غوطے لگاتا ہے اللہ کی رحمتوں میں۔ نیز اللہ کی رحمتوں کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر۔ اور تقوی کا اگر بہت آسان الفاظ میں ہم اور آپ مفہوم سمجھیں تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ متقی، پرہیزگار، اللہ کے اوامر پر عمل کرنے والا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے والا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو میرا تقوی اختیار کریں گے، جو زکات دیں گے، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ کی توحید کو چھوڑ دینا، بدعات کو اختیار کرنا، رسول کی اطاعت کو چھوڑ دینا، کتاب و سنت پر عمل پیرا نہ ہونا، بدعات و خرافات کو اپنا لینا، شرابیں پینا، جوئے کھیلنا، بدکاریاں کرنا، اللہ کے احکام و فرامین کو چھوڑ کر چوریاں کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، بے پردگی کو اپنانا، اور اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ گھمانا، یہ تقوی نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا، خلاف ہے یہ تقوی کے۔ اور جب تک یہ چیزیں رہیں گی اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے ایسے ہی روٹھی رہے گی، رب کی رحمتیں نہیں آئیں گی، رب کی مہربانیاں ہم کو حاصل نہیں ہوں گی، رب کی شفقتیں ہم کو حاصل نہیں ہوں گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ ہم تقوی کو چھوڑ کر دوسروں کے طور طریقے اپنا لیں، دوسروں کے طریقے پر چلیں، جس کو اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر اغیار داڑھی رکھیں تو ہم بھی داڑھی رکھیں گے، اگر اغیار جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہم بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، اگر اغیار کے پاجامے اور ان کی پینٹیں اگر ٹخنوں سے اوپر ہوں گی تو ہم بھی فیشن میں ایسا کریں گے۔ نبی کا کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ سب ہمارے لیے نہیں اور ہم اس کو لائق توجہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو متقی نہیں بناتے، اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں بناتے، تو یاد رکھیں کہ رب کی رحمتوں کے حاصل نہ ہونے کا شکوہ بے معنی ہے، اور ہم کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نرمی اختیار کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے ایسے بندے پر جو خرید و فروخت کرنے میں
کوئی سامان بیچنے میں یا کوئی سامان خریدنے میں یا اپنے قرض کا تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے. نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کریں ہم اور آپ. اللہ کی رحمت کے اسباب و ذرائع میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں نازل ہوں، جو پریشانیاں آئیں، جو آلام آئیں، ان پر شکوہ نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، بلکہ صبر کیا جائے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی طرف ہی ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کی مہربانیاں ان پر نازل ہوتی ہیں، رب کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں. اور آخری بات، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ نماز کے لیے نہیں. نماز میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری. عام حالات جب قرآن پڑھا جا رہا تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سنیں، اس پر توجہ دیں، کان لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی 2 مہینے کے بعد رمضان آئے گا، پھر دیکھیے گا کیا حالت ہوگی. اسی مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ صلاۃ تراویح پڑھتے ہیں، اور ہم ہی لوگوں کی گپ شپیں بھی جاری ہوتی، ہمارے بچے بھی گپ شپ کرتے. اور افسوس ہوتا ہے مسلمانوں اور نوجوانوں کہ ہمیں میں سے بعض ہمارے بچے اسی قرآن کی حالت میں مسجدوں کے بعض کونوں میں بیٹھ کر اپنے موبائل پر چیٹنگ کرتے ہیں. یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا درس و تدریس ہوتا ہے، افہام و تفہیم ہوتی ہے، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اطاعت الہی کریں، اطاعت رسول کریں، بندوں کے ساتھ شفقت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید جب پڑھا جائے تو غور سے اس کو سنیں، اس موقع پر شور نہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقتہ صلوات کہ ہم پابند کریں، اپنی مسجدوں کو ہم آباد کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تقویٰ کو اپنائیں، دوسروں کے ساتھ مصالحت کریں، مصالحت کا رویہ اختیار کریں، اور اگر 2 لوگ آپس میں لڑیں تو ان کے ساتھ ان میں صلح کرا دیا کریں. یہ سب اللہ کی رحمت کے اسباب اور ذرائع ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو نہیں اپنایا، تو دنیا بھی ہماری خراب ہوگی اور آخرت میں بھی رب کی رحمت کے ہم مستحق نہیں بن پائیں گے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے تیار کریں. اسی اعتبار سے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو تراشیں. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے.
ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، ہمیں توحید پر قائم رکھے، اطاعت الہی کا ہمیں خوگر بنائے، اطاعت رسول ہمارے اندر پیدا فرما دے، رب کائنات ہمیں نمازی بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما، ہمیں شراب اور جوئے اور دوسری چیزوں سے محفوظ فرما، ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما، ہماری خواتین کو بے پردگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ان کو پردے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو اچھا اور مثالی نوجوان بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم